اللہ کا ورد جو ہے نا، وہ تو انسانوں نے کوئی لفظ ایجاد کیا ہے. ویسے وہ لفظ بھی جنہوں نے اختیار کیا ہے ذکر ہی کے لیے کیا ہے، مگر یہ حقیقت ہے. اللہ کا ذکر تو لفظ ذکر بتا رہا ہے کہ کیا چیز ہے، لیکن یہ جو ورد ہے یہ انفارچونیٹلی اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسا ہے کہ اس میں صرف نام لیا جاتا ہے، اس میں گنتی کی جاتی ہے، گنتی زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ بات کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس پر غور کریں اور اس کے اندر جو مفہوم ہے اس کو اپنے اوپر طاری کریں، یہ مفہوم شامل ہی نہیں ہے. تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ اورات پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر پڑھ لیں، ان کے لفظوں کو دوہرا دیں، اس کو سمجھے بغیر. ذکر کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کو دل سے یاد کریں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو صحیح طور پر کہہ رہے ہیں، اس کا حق نبھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس کی صفات کے ساتھ. ہم جب کہتے ہیں کہ وہ رحمان ہے تو ہم اپنے دل میں اس بات کو طاری کر رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی، اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کی مغفرت بے پناہ. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے تو ہم اللہ کے حکیم و دانا ہونے کو اپنے ذہن پر، یعنی اس کا اثر لا رہے ہیں، کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں. یہ تمام اللہ کے نام جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اگر ہم سمجھ کے کریں تو ان کا ہماری زندگی پر ایک اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کی رحمت ہے، اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہمارے اندر اللہ سے معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو اس بات پر مطمئن کنونس کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ حکیم ہے تو ہم اپنے آپ کو اس بات پر مطمئن کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں جو واقعات بھی ہو رہے ہیں، ہم سے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اللہ حکیم ہے. اللہ کے کسی فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. اس کا اس دنیا کو چلانا اور تمام معاملات کو طے کرنا حکمت پر مبنی ہوتا ہے. تو ذکر یہ سمجھ کر ہوتا ہے اور اپنے اوپر اس کو تاریخ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. اور ورد بس پڑھنا ہے، الفاظ کو دہرانا ہے، گنتی کو پورا کرنا.